ہمارے ملک میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، مسلمان جس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا ریزن اور سبب یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے دور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینتی، اے مسلمانوں جب تم کاروبار میں چوری کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، تم گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی تمہیں اچھی لگنے لگے گی، دنیا کا مال و منال تمہیں اچھا لگنے لگے گا، تم دین سے غافل ہو جاؤ گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تم کو ذلیل کرے گا، اللہ تم کو رسوا کرے گا، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ينزعہ، اور وہ ذلت ختم نہیں ہوگی، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹو گے، جب تک تم اپنے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے، تب تک اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کو ختم نہیں کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، اگلی گورنمنٹ آئے گی، سکون مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ گورنمنٹیں بدلتی رہیں گی، حکومتیں بدلتی رہیں گی، مگر جب تک ہم دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے ہماری ذلت ختم ہونے والی نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ آج آپ دیکھیں مسلمان کی زندگی کیا ہے، مسلمان کس چیز سے آج پہچانا جا رہا ہے؟ مسلمان پہچانا جا رہا ہے محرم کے مہینے میں اپنے تماشوں کی وجہ سے، مسلمان پہچانا جا رہا ہے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے جلوس کی وجہ سے، مسلمان پہچانا جا رہا ہے شب برات پر اپنے پٹاخے بازی اور آتش بازی کی وجہ سے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان اپنے دین کے جو آتھینٹک سورسز ہیں، جو قرآن اور حدیث ہے، اس سے دور ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑی ہیں، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں چیزوں پر جب تک تم عمل کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید ہے، اور ایک میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میری حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث یہی دونوں تمہاری شریعت کے دو مصدر ہیں، دو سورسز ہیں، جب تک تم ان کو اپنائے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج ہم گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان دونوں سورسز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو دین سے دور کیوں ہے مسلمان؟ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم 8 پوائنٹ پر گفتگو کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں 8 ایسی اہم چیزیں، 8 ایسی بڑی چیزیں جن کی وجہ سے آج ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ انشاءاللہ 8 باتیں بیان کر کے ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ آج کا مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ نمبر 1، ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے کون ہے وہ؟ شیطان، سب سے بڑا دشمن۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں کس کا رول تھا؟ اسی شیطان کا تھا۔ اسی نے ہماری ماں اور ہمارے باپ سے جھوٹ بول کر کے ہمارے ماں اور باپ کو جنت سے نکلوایا، اور اسی نے حضرت آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کے باوجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی دلیل اور اپنی عقل اور اپنا قیاس لگانے لگا، اور جب اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا، اپنی جنت سے نکال دیا، تو اسی ابلیس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، داہنی طرف سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، میں چاروں دشاؤں سے، چاروں سمتوں سے، چاروں طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے زیادہ تر بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا، تیرا نافرمان بنا دوں گا۔ یہ شیطان کا پروجیکٹ ہے، شیطان نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرے گا، اللہ کے دین سے دور کرے گا۔ شیطان کیسے دور کر رہا ہے ہم کو آج؟ قرآن کریم کا 2 پارہ اٹھائیے،
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں حلال روزی کھاؤ، حلال کمائی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، ہم نے تمہارے لیے جو حلال بنائی اس کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ پتہ یہ چلا شیطان کا بہت بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمان حلال نہ کھائے، حرام کھائے۔ آج کتنے مسلمان ہیں سود وہ کھا رہے ہیں، رشوت وہ کھا رہے ہیں، بے ایمانی وہ کر رہے ہیں، کاروبار میں چوری وہ کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی وہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے بدن میں حرام کمائی ڈال رہے ہیں۔ آج کا مسلمان کر رہا ہے، یہ شیطان کا مشن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حلال کمائی کھاؤ، شیطان کے راستے پر مت چلو۔ شیطان کے مشن کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو آدھے ادھورے دین پر چلاتا ہے۔ نماز پڑھو تو ایک دم نبی کے طریقے پر پڑھو، لیکن شادی کرو تو سماج کے طریقے پر کرو، لین دین کرو تو جیسا سماج میں ہوتا چلا رہا ہے ویسا کرو۔ یعنی دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ مسجد میں دیندار بن جاؤ، مارکیٹ میں بے ایمان بن جاؤ۔ مسجد میں دیندار بن جاؤ، نکاح کرنے کے ٹائم دنیا دار بن جاؤ۔ مسجد میں دیندار بن جاؤ، لیکن جب لین دین کا اور اخلاق کا اور معاملات کا مسئلہ آ جائے دنیا دار بن جاؤ۔ دین کا بٹوارا کر دیا ہے شیطان نے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے مسلمان مت بنو، ادھورے مسلمان مت بنو، پورے مسلمان بنو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم نے اگر آدھے ادھورے دین پر عمل کیا، تم اگر پورے مسلمان نہیں بنے تو تم شیطان کے راستے پر چلنے لگو گے۔ انہو لکم عدو مبین، اور یہ شیطان تو تمہارا سب سے بڑا اور سب سے کھلا ہوا دشمن ہے۔ عجیب بات ہے، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور پھر بھی ہم شیطان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ فلاں آدمی مجھے قتل کرنے والا ہے، میرا مرڈر کرنے والا ہے، موقع کی تلاش میں ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ گھومیں گے، پھریں گے، اس سے دوستی کریں گے؟ نہیں، اس سے بچیں گے، اس سے الرٹ ہو جائیں گے، اس کے حملے کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ مگر عجیب بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر ہم شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، شیطان کو فالو کر رہے ہیں، شیطان شیطان کا جو مشن ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ شیطان کا ایک مشن اور ہے، میں اپنے نوجوان ساتھیوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ شیطان ہمیں بے حیا بنانا چاہتا ہے، ہمیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا جب انہوں نے شیطان کی بات مان لی اور اللہ کی نافرمانی ان سے ہو گئی اور جنت کا وہ درخت انہوں نے کھا لیا، تو جانتے ہیں سب سے پہلا اس کا بیڈ ایفیکٹ کیا پڑا، اس کا برا اثر کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اللہ فرماتا ہے جب حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اچھا، جیسے ہی ننگے ہوئے، جنت کے جو پیڑ تھے، بڑے بڑے پتے تھے، پتوں کو توڑ کے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان ننگا رہے یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ ننگا پن، نیوڈیٹی، اوریانیت، ولگیرٹی، فحاشی، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ آدمیت کے خلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی پسند نہیں ہے کہ میں ننگا رہوں۔ جیسے ہی ان کے بدن کا کپڑا اترا، انہوں نے فوراً درختوں کے پتے توڑ کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ نے پکارا، اے آدم، اے حوا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا شیطان کی بات مت ماننا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ کیسے اللہ کے بندوں کو بے حیا بنایا جائے، ان کو ننگا کیا جائے، ان کے گھر کی عورتوں کو ننگا کیا جائے۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان آج عریانیت کے معاملے میں بے
حیائی کے معاملے میں پیچھے نہیں ہے کسی سے. آپ بمبئی سے لے کے حیدرآباد، حیدرآباد سے لے کے بنگلور، بنگلور سے لے کے کلکتہ تک پورے ہندوستان کا سفر کر لیں. آج مارکیٹوں میں، شاپنگ مالز میں، تفریح گاہوں میں، سمندروں کے ساحلوں پر بے حیائی کرنے میں غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ایک بڑی تعداد میں نظر آتے. تو شیطان تو مشن لے کے چل رہا ہے کہ ہمیں دین سے کیسے دور کرنا ہے. شیطان کا ایک مشن اور بتاؤں، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے شیطان، دوست کو دوست سے لڑاتا ہے، سماج میں نفرت پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء کے اندر، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جب بات کریں تو اچھی بات بولیں، گندی بات نہ بولے، گالی نہ بگے، بےہودہ بات نہ کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں پھوٹ ڈال دے، نفرت ڈال دے، بٹوارا کر دے. آج گھروں میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، پڑوسی پڑوسی میں آج جھگڑے ہیں. کہیں مسلک کے نام پر لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، کہیں برادری کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، کہیں علاقے کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. یہ نفرت اور یہ عداوت بھی شیطان کے مشن کا ایک حصہ ہے. تو پہلا جو سبب ہے ہمارے دین سے دور ہونے کا، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، شیطان اپنے مشن میں لگا ہے، شیطان اپنا پروجیکٹ پورا کر رہا ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں شیطان کے پروجیکٹ کو ہم کامیاب کر رہے ہیں. دوسری چیز نمبر 2، آج کا مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان تو اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، لیکن مسلمان دین سے اس لیے بھی دور ہے کیونکہ مال اور شہرت کی لالچ نے اس کو دین سے دور کر دیا ہے. کیسے میں مال کما لوں، کیسے میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں، کیسے میں علاقے کا ایم پی بن جاؤں، منسٹر بن جاؤں، میرے پاس کروڑوں کی پراپرٹی آ جائے. یہ مال اور شہرت کی جو حرص ہے، لالچ ہے، یہ بھی انسان کو دین سے دور کر دیتی. مال کمانا بری چیز نہیں ہے میرے بھائیو، حلال کمانے کے ہزاروں راستے. اللہ نے مال کو اپنا فضل کہا ہے. مال کے بغیر زندگی کی گاڑی ایک دن نہیں چلتی. مال کمائے بغیر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، آپ مسجد نہیں سنبھال سکتے، آپ مدرسہ نہیں سنبھال سکتے. مال ضروری ہے، مال ہماری زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے، ہماری بیسک نیڈ ہے. مگر کہتے ہیں نا کہ کشتی جب تک پانی میں ہے تب تک تو کشتی چلے گی، اور جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. مال کی طلب غلط چیز نہیں ہے، مال کمانا غلط نہیں ہے، مال کمانے کی کوشش کرنا غلط نہیں ہے، لیکن مال کمانے کے چکر میں اتنے پاگل ہو جانا کہ آدمی بھول جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. یہ جو سوچ ہے اور یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ انسان کو دین سے دور کرتی. ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، ذرا کان کے پردے کھول کے سنیے گا. ترمذی کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہترین مثال دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اور غور سے سنیے. ما ذئبانی جائعان ارسلا فی غنم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مان لو بکریوں کا باڑا ہے، بکریوں کا فارم ہے، بکریوں کو پالا جا رہا ہے، بکریاں بہت ڈھیر ساری ہیں، اور 2 بھوکے بھیڑیوں کو اس بکری کے فارم کے اندر، اس بکری کے باڑے کے اندر ڈال دیا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذرا تصور کرو، وہ بھیڑیا، وہ 2 بھوکا بھیڑیا جس نے کئی دنوں سے ان دونوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، جب چاروں طرف بکریاں ہی بکریاں ہوں گی، اس باڑے کا کیا حال ہو جائے گا، کتنی تباہی وہ دونوں بھیڑیے مچائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم. جب 2 بھیڑیوں کو بکری کے باڑے میں ڈال دیا جائے، وہاں پر وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے ہیں، وہاں اتنی تباہی نہیں ہوتی ہے. من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ.
اتنی تباہی اس سے نہیں ہوتی ہے جتنی تباہی انسان کے دل کے اندر جب مال کی لالچ آ جاتی ہے، جب شہرت کی لالچ آ جاتی ہے، انسان کے دین کو جتنی یہ دونوں چیزیں بگاڑ دیتی ہیں، انسان کے دین کے لیے جتنی خطرناک یہ لالچ ہے، وہ اس بکری کے لیے وہ بھیڑیا جتنا خطرناک ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ لالچ ہے۔ مال کی لالچ، شہرت کی لالچ انسان کو دین سے دور کرتی۔ تو یہ دوسرا ریزن ہے دین سے ہم دور کیوں ہیں، کیونکہ مال اور شہرت کی لالچ نے آج ہمیں غافل کر دیا ہے۔ نمبر 3، آج کا مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے، علم دین سے دور ہے۔ اللہ کو نہیں جانتا، رسول کو نہیں جانتا، قیامت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کی بڑی نالج ہے اس کے پاس، سیاست پر بڑی، پالیٹکس پر بہت اچھی نظر ہے، کون سی پارٹی کہاں جیتے گی، کون سی پارٹی کہاں ہارے گی، بیٹھ کے گھنٹوں ڈسکشن کرے گا، مگر اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سب سے زیادہ اگر مجھ سے ڈرتے ہیں تو علماء ڈرتے ہیں۔ یہاں علماء کا مطلب یہ نہیں جو کسی مدرسے سے پڑھ کے آئے وہی علماء ہے، یہاں علماء کا مطلب یہ ہے جو جتنا اللہ کو جانے گا، جو جتنا زیادہ دین کا علم حاصل کرے گا، اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہم قرآن کے اندر جو مثالیں بیان کرتے ہیں، قرآن کے اندر جو باتیں بیان کرتے ہیں، ان باتوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر علم ہوتا ہے۔ علم کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، جس کو دین کی جانکاری نہ ہو، جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، وہ ہمارے مارکیٹ میں کاروبار نہ کرے۔ جب آپ کو دین کی نالج نہیں ہوگی، دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، آپ بزنس کریں گے، حرام بھی کریں گے، حلال بھی کریں گے، جائز بھی کریں گے، ناجائز بھی کریں گے۔ پہلے دین کا علم حاصل کرو۔ آج ہمارا نوجوان، آج ہمارا مسلمان دین کے علم سے دور۔ جاننا چاہتے ہیں اس کو دین کا کتنا علم ہے؟ 90% لوگوں کو جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم، جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں معلوم۔ سروے ہوا ہے، رپورٹیں بتا رہی ہیں، وضو کرنے بیٹھ جاؤ، ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں ان کے وضو کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے وضو کا طریقہ سیکھنا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ وضو کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، نماز کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ قبر کے اندر جو 3 سوال ہوں گے، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کے نبی کون ہے، ان تینوں سوالوں کے ڈیٹیل کے ساتھ جواب آپ کو معلوم ہونے چاہیے، دین کا بیسک علم آپ کو ہونا چاہیے۔ تو یہ تیسرا ریزن ہے، تیسرا سبب ہے آج کا مسلمان علم دین سے بہت دور ہے۔ میں پچھلے پروگرام میں آپ کے آیا تو میں نے واقعہ بیان کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ اندور کا ہمارا ایک نوجوان بھائی عاصم چودھری نام کا لڑکا KBC کی ہوسٹ سیٹ پر پہنچا اور وہاں ایک آسان سا سمپل سا سوال اس سے کیا گیا، وہ جواب نہیں دے پایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں علم دین کی کتنی قدر ہے، کتنی ویلو ہے، آج ہمارا مسلمان دین کا علم کتنا رکھتا ہے۔ تو یہ تیسرا ریزن ہے دین سے دور ہونے کا۔ نمبر 4، آج کا مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں جائز ہیں، مباح ہیں، حلال ہیں، ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں مگر حد سے زیادہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل ہے، موبائل جائز چیز ہے بلکہ بہت مفید چیز ہے۔ موبائل کے ذریعے بہت سارا ایسا کام ہو رہا ہے جو پہلے نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے اور یہ بیٹھ کے PUBG کھیل رہا ہے، نماز ہو رہی ہے بیٹھ کے چیٹنگ کر رہا ہے، باپ اور ماں کے حقوق سے غافل ہے، بیوی کے حقوق سے غافل ہے، بچوں کی تربیت سے غافل ہے، موبائل میں لگا ہے۔ جائز چیز ہے، مباح چیز ہے، مگر حد سے زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں،
آپ کے پاس ایک چادر کسی نے تحفے میں دی ہے، وہ چادر آپ نماز کی حالت میں اوڑھے ہوئے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، چادر کے اوپر کچھ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر نماز کی حالت میں اپنی چادر کے اس ڈیزائن پر پڑ جاتی ہے۔ آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا، آپ نے پہلا جملہ اپنے صحابہ سے کیا کہا؟ اذهبوا بخمیصتی هذه، اے میرے صحابہ اس چادر کو میری نظروں سے دور کر دو، اس چادر کو لے جاؤ۔ واتونی بانبجانیت ابی جہم، اور حضرت ابو جہم نے جنہوں نے یہ چادر مجھے گفٹ کی ہے، جا کر کے ان سے کہہ دو مجھے ایک سادی اور سمپل سی چادر دے دیں، مجھے ڈیزائن دار چادر نہیں چاہیے، مجھے ڈیزائن دار کپڑا نہیں چاہیے۔ انہا الہتنی ان صلاتی، اس چادر کی وجہ سے میری نماز ڈسٹرب ہو گئی۔ اللہ، میرے نبی ایک ٹائم کی نماز چادر کی وجہ سے ڈسٹرب ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری پوری زندگی کی کتنی نمازیں ہیں جو ہمارے موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، واٹس ایپ کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے آج چھوٹ رہی ہے۔ جائز چیزوں کا استعمال حد سے زیادہ کرنا یہ بھی دین سے دور کر دیتا ہے، یاد رکھیں اس بات۔ دکان ہے آپ کی، بیٹھے ہیں آپ دکان پر، اسلام منع تو نہیں کرتا دکان کھولیے، اچھی بات ہے، لیکن دکان آپ کی نماز کے ٹائم بھی کھولیے، یہ غلط ہے۔ نماز کے دوران آپ کی دکان کا شٹر گر جانا چاہیے، آپ کا کارخانہ بند ہو جانا چاہیے، آپ کا کام بند ہو جانا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کا ٹائم ہو جائے، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ، تم مسجد کی طرف دوڑ جاؤ، مسجد کی طرف بھاگو۔ وذروا البیع، اور اپنا کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو۔ بزنس، کاروبار ہمارے زندگی کی ضرورت ہے، مگر اللہ کہہ رہے نماز کا ٹائم آ گیا چھوڑ دو۔ ہاں نماز پڑھ لیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پوری ہو گئی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب ٹھیک ہے دکان کھول لو، کاروبار شروع کر دو، اپنا کارخانہ کھول دو، کاروبار شروع کر دو۔ تو مال جیسی چیز جو ہمارے لیے ضروری چیز ہے، اگر یہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو حرام ہے۔ اگر ہماری اولاد، ہمارے بچے اگر ان کی وجہ سے اپنے دین سے دور ہو جائیں تو اولاد بھی فتنہ ہے، فتنہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ تو اولاد فتنہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی بچوں کو نکال دے؟ نہیں، اولاد تب فتنہ ہے جب اولاد کی وجہ سے آپ دین سے دور ہو جائیں۔ تو یہ ہے چوتھی وجہ۔ نمبر 5، دین سے ہم دور کیوں ہیں؟ 8 چیزیں مجھے بیان کرنی ہے۔ 5ویں چیز، دین سے ہم اس لیے بھی دور ہیں کہ آج ہماری ساری محنت ہماری باڈی پر ہو رہی۔ بالوں کے لیے اچھا شیمپو استعمال کرتے، برش کرنے کے لیے بہترین برانڈڈ ٹوتھ پیسٹ لاتے ہیں، چہرے کو گورا بنانے کے لیے اچھی کریم لاتے ہیں، بلکہ ہماری مائیں بہنیں اللہ رحم کرے ہزاروں روپے کا میک اپ کا سامان ان کا آ جاتا ہے۔ شوہر غریب ہو تو اس بیچارے کی آدھی سیلری تو بیوی کے میک اپ پہ خرچ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میں تو شادی شدہ آدمی میں تو جانتا ہوں قریب سے یہ سب چیزیں۔ ساری محنت انسان کی ظاہر پہ ہو رہی، کپڑا اچھا ہو، چہرے پہ اچھی کریم لگا لیں، بال میں اچھا تیل لگا لیں۔ انسان کے ظاہر سے زیادہ امپورٹنٹ چیز انسان کا باطن ہے، انسان کا اندرو ہے، انسان کی روح ہے، انسان کا دل ہے۔ آپ کا ظاہر بہت اچھا ہے، آپ کا کپڑا بہت اچھا ہے، آپ کا بدن بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کی روح مردہ ہے، آپ کا دل مردہ ہے، آپ کے اندر جو ضمیر ہے، آپ کا جو اندرو ہے، آپ کا جو باطن اگر وہ داغدار ہے تو آپ کے سفید کپڑے آپ کو اللہ کے یہاں نہیں بچا پائیں گے۔ آج ہمارے اندر کتنی، ہمارے روح کے اندر کتنی برائیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، شرک ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، لالچ ہے، حرص ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی، اندر ہیں، ہمارے روح کے اندر ہے۔
تو یہ دین سے دور ہونے کی پانچویں وجہ ہے. ہماری ساری انرجی جسم پر خرچ ہو رہی ہے، باڈی پر خرچ ہو رہی ہے، ہم روح پر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اے میرے صحابہ، تمہارے جسم کے اندر ایک پارٹ ایسا بھی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو سب کچھ گڑبڑ ہے. کون سا ہے وہ پارٹ؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے. دل ہے، دل انسان کے جسم کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے. اگر دل صحیح ہے تو انسان کا پوری باڈی صحیح ہے، اگر دل گڑبڑ ہے تو پورا جسم گڑبڑ ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں ہو گئیں. نمبر 6، انسان کو دین سے دور کرنے والی 6ٹھی چیز، انسان کی زندگی کا مقصد آج ہو گیا ہے دنیا کمانا، دنیا طلب کرنا، دنیا میں ترقی پانا. انسان جنت پر تقریر سن رہا ہے، سوچتا ہے جنت کوئی آج ملنے والی ہے، دنیا کو جنت بنا لو. جہنم پر تقریر سن رہا ہے، جہنم کی آگ کا تذکرہ سن رہا ہے، سوچتا ہے جہنم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، پہلے دنیا میں گرمی بہت ہے، اے سی لگا لو. دنیا کو کیسے، دنیا کی جہنم سے کیسے بچا جائے اور دنیا کی جنت کیسے حاصل کی جائے، یہ انسان کی تمنا ہے. انسان آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں. دنیا کی سب سے لگژری لائف آخرت کی جنت کے مقابلے میں کوڑا ہے، کرکٹ ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف جہنم کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میرے ساتھ انسان کی فطرت ہے، انسان جلد باز ہے، انسان رزلٹ جلدی چاہتا ہے. انسان چاہتا ہے آج میں نے پیڑ لگایا تو کل مجھے سایہ دینے لگے. انسان جلد باز ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، میرے بندو تم جلدی آنے والی چیز یعنی دنیا کو پکڑ لیتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور بعد میں آنے والی چیز یعنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. یہ تمہاری کمزوری ہے. انسان دنیا کو جنت بنانے پہ تلا ہوا ہے، اور اس کے لیے انسان سب کرتا ہے، حلال حرام جائز ناجائز سب کرتا ہے. مگر ایک بات بتاؤں، دنیا کے لیے جتنی بھی اسٹرگل کر لو، محنت کر لو، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی آپ کی تقدیر میں لکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی. بڑی عجیب بات ہے، اگر اللہ نے آپ کی زندگی میں جتنا عیش اور آرام لکھا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں پا سکتے، چاہے آپ رات دن محنت کریں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کو جس نے اپنا ٹارگٹ بنایا وہ نقصان میں ہے. اس کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، اور جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے اللہ کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے، اور دنیا اس کو، وہ دنیا سے بھاگتا ہے لیکن دنیا اس کو ملتی ہے. دنیا سے وہ دور ہوتا ہے لیکن دنیا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اگر ہم آخرت کی تیاری کریں تو ہمیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوگا. تو یہ ہو گئی 6 چیزیں. 2 چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے. نمبر 7، دین سے دور کرنے والی 7ویں چیز، دین کے ساتھ ہمارا جو آج تعلق ہے وہ رسمی تعلق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین مسجد تک ٹھیک ہے، کاروبار میں دین کو مت لاؤ، شادی بیاہ میں دین کو مت لاؤ، لین دین میں دین کو مت لاؤ، دین کو مسجد تک رہنے دو. یہ ہماری سوچ ہے، یہی ہماری غلط سوچ ہے. ہمارا دین صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، معاف کیجئے گا. ہمارا دین ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتا ہے، ہمارا دین تو ہمیں بیوی سے ملنا بھی سکھاتا ہے.
ہمارا دین ہمیں پڑوسی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ہم استنجا کرنے بیٹھے تو کون سے ہاتھ سے استنجا کریں. ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ہم استنجا کریں تو ہمارا چہرہ کس طرف ہو. ہمارا دین زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں اور تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے سلمان فارسی آپ کے نبی نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے, کیا آپ کے نبی نے آپ کو پیشاب پاخانہ کرنا بھی بتایا ہے؟ پوچھنے والے کا مقصد مذاق اڑانا تھا. پوچھنے والا یہ کہنا چاہتا تھا, مذاق اڑانا چاہتا ہے کہ تمہارے نبی تو پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, پاخانہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. لیکن سلمان فارسی نے برا نہیں مانا. انہوں نے فرمایا اجل بالکل صحیح کہہ رہے ہو, ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا, لیٹرین کرنے کا, پیشاب اور پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستقبل القبلۃ لغائط نو بول, ہمارے نبی نے منع کیا ہے جب پیشاب کرنے بیٹھو, جب لیٹرین کرنے بیٹھو تو اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف مت کرو. او ان نستنجی بالیمین, ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو. او ان نستنجی باقل من ثلاثۃ حجار, ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا مت کرو. او ان نستنجی برجیع او بعظم, ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ گوبر سے یا ہڈی سے استنجا مت کرو. کہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو, ہمارے نبی نے سب کچھ سکھایا ہے. تو یہ جو ذہنیت ہے, یہ جو مینٹیلٹی ہے کہ دین کے پاس آپ کے ہر سوال کا جواب ہے. آپ پڑھیے تو صحیح. اللہ قرآن میں کہتا ہے تبیانا لکل شیء, او لوگوں ہم نے تمہیں جو قرآن دیا ہے اس کے اندر تمہارے ہر سوال کا جواب ہے. ہر سوال کا جواب. پڑھو تو صحیح, غور تو کرو, عمل تو کرو, سمجھو تو صحیح. تمہاری زندگی کی تمام پرابلمز کا سولیوشن ہے یہاں, تمہارے تمام کنفیوژن کا حل ہے یہاں. تم اس پر پڑھو تو صحیح, اس پر غور تو کرو. اور آخری چیز, آج کا مسلمان دین سے دور اس لیے بھی ہے, بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اتنا زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں, اب انہیں لگتا ہے کہ دین میں اب ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ہم دین پر نہیں چل سکتے, ہم بہت بگڑ گئے ہیں, بہت آگے چلے گئے ہیں, اب ہم پیچھے نہیں آ سکتے. نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے, نماز کبھی نہیں پڑھا, کیسے مسجد میں جاؤں, لوگ کیا کہیں گے. دین سے آدمی دور ہو گیا, اور اتنا دور ہو گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. کسی باپ کے گھر سے اس کا بچہ ناراض ہو کے چلا جائے, یا بچہ کسی وجہ سے گھر چھوڑ کے چلا جائے, تو باپ کے پاس اگر 10 سال کے بعد بھی بیٹا آتا ہے تو اگر باپ کے دل میں, سینے میں باپ کا دل ہوتا ہے تو وہ دل پگھل جاتا ہے. بیٹا ناراض کر کے گیا تھا اپنے ماں باپ کو, روٹ کر کے اور اپنے ماں باپ کو غصہ دلا کر کے گیا تھا, مگر جب وہ بچہ لوٹ کر آتا ہے تو ماں باپ کا دل پسیج جاتا ہے, ماں کا دل پگھل جاتا ہے, باپ کا دل پگھل جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو محبت ہے, باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو محبت ہے, اس محبت سے کہیں زیادہ, 70 گنا زیادہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے. ہم اگر اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں, اپنے رب کے دین سے دور ہو گئے ہیں, ہم کبھی یہ محسوس نہ کریں کہ ہم پلٹ نہیں سکتے. ہم آج اگر پلٹنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے, تو اگر ایک بالشت میری طرف بڑھے گا, میں ایک ہاتھ تیری طرف بڑھوں گا, تو چل کر میری طرف آئے گا, میں دوڑ کر کے تیری طرف آؤں گا, تو میری طرف پلٹ کے تو آ, تو میری طرف رجوع تو کر کے دیکھ, تو میرے دین پر عمل کر کے تو دیکھ. لوگ کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے, غلط ہے یہ محاورہ. اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے. اگر دیر ہو رہی ہے اس میں ہماری کوئی کمی ہے, ہماری کوئی کوتاہی, اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ کے آ جائے, اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ تو کہتا ہے تم شام کو کیا, تم کئی برس بعد بھی لوٹ کے آؤ, ہم تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی اعلان کر دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ سے توبہ تو کرو، اللہ کی طرف رجوع تو کرو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہیں دین سے ہمیں دور کرنے والی 8 چیزیں۔ آج اگر ہم اپنے دین سے دور ہیں تو اس میں ہماری اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ہم کبھی شیطان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، کبھی مال کے چکر میں دین سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی علم دین کی کمی کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی ہم دنیا کے چکر میں پڑ کر دین سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے جسم پر محنت کرتے ہیں، روح پر نہیں کرتے ہیں، اور کبھی ہم دین کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ دین تو بس مسجد کے لیے اور نماز کے لیے ہے، زندگی کے اور پہلوؤں سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے ہم آج اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اس بات کا عزم کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات کا ارادہ کریں، ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں انشاءاللہ دین پر عمل کریں گے۔